اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سامعین کو دورہ قرآن 2023 رمضان المبارک 1444 ہجری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز ساتھیوں، آج سے ہم دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں انشاءاللہ ہم قرآن کا مختصر جو ہے مطالعہ کریں گے۔ ہم سورہ فاتحہ سے آج آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ فاتحۃ الکتاب بھی اسے کہتے ہیں، ام الکتاب کہتے ہیں، سبع مثانی۔ خود خالق نے اپنی مخلوق کے لیے انسان کی فطرت اور ضرورت کے عین مطابق سورہ فاتحہ کی صورت میں ایک مثالی دعا تجویز کی ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل اگر دیکھیں تو اس سورت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اور یہ پوری حدیث ہے کہ جو کہ صحیح حدیث ہے، اور اس کا ترجمانی اس کی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تو تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور اور فرقان میں۔ یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4427 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ ام القرآن یعنی قرآن کی اساس ہے۔ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات یعنی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ سورہ فاتحہ پر مشتمل دعا کرنے کے بعد آدمی جو مانگے اسے مل جاتا ہے۔ فرمایا کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ صحیح مسلم کی حدیث، کتاب صلاۃ، حدیث نمبر 904، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ سورہ فاتحہ میں دعا کا یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس نے مانگا۔ ایک فرشتے نے آ کر خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 نور یعنی نورین مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جس حرف کی تلاوت بھی کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا۔ سورہ الفاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 723 کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی سورہ فاتحہ ہر نماز کے لیے ضروری ہے۔ آمین کہتے ہیں ہم سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد۔ آمین کا مطلب ہے کہ قبول کر، اے اللہ اس دعا کو قبول کر۔ اس فاتحہ کو پڑھنے اور سننے کے بعد آمین کہنا چاہیے۔ آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو کہ حدیث نمبر 942 کہ آمین کے بعد ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا ضروری ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 749 میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری
حدیث نمبر 747۔ سری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں آہستہ سے آمین کہیں گے، جہری نمازوں میں امام اور مقتدی دونوں کا زور سے آمین کہنا مسنون ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں ملتی ہے ہمیں، اور حدیث نمبر ہے 933، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ عزیز ساتھیو، سورہ فاتحہ کا کتابی ربط اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی آخری 2 سورتوں کا اختتام رب الفلق اور رب الناس جو ہے کے الفاظ سے ہوا ہے، توحید ربوبیت پر ہوا ہے۔ رب الفلق اور رب الناس یعنی توحید ربوبیت پر اس کا اختتام ہوا ہے۔ اس پہلی سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کے ذریعے بھی ربوبیت سے ہی ہوا ہے۔ احساس ربوبیت کے نتیجے ہی میں حمد و شکر کے رویے جنم لیتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر چند کلیدی الفاظ ہیں اور کچھ مضامین ہیں، ان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ الحمد کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے تعریف، اور ہر قسم کی تعریف یعنی مکمل تعریف۔ الحمدللہ، الحمد کا لفظ للہ کی ترکیب کے ساتھ شکر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے رب کا۔ رب کا مطلب ہے پالنے والا، اقبال کرنے والا، نشو و نما دینے والا، آقا، مالک۔ الرحمن فعلان کے وزن پر اس میں مبالغہ ہے۔ اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت اپنی چوٹی اور بلندی پر ہے۔ عزیز ساتھیو، الرحیم کا جو لفظ آیا ہے وہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں صفت ہے۔ یہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت مستقل اور دائمی ہے۔ الدین کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے جزا و سزا یعنی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ۔ قیامت کے دن پر ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کو جزا و سزا کا تنہا مالک اور صاحب اختیار سمجھ کر اسی کی عبادت اور اطاعت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے۔ عبادت، عزیز ساتھیو، عبادت کیا ہے؟ عبادت کے 3 مطلب ہیں۔ پہلا مطلب غلامی یعنی سلیوری، دوسرا مطلب اطاعت یعنی اوبیڈینس، تیسرا مطلب عبادت یعنی پوجا پرستش، ریچولز، ایکٹس آف ورشپس۔ یہ 3 مطالب ہیں عبادت کے۔ اور عزیز ساتھیو، سورہ فاتحہ کا اب ہم ایک میکرو سٹرکچر دیکھتے ہیں، اس کا نظم جلی دیکھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے 4 حصے ہم بنا سکتے ہیں، یعنی جو پہلا حصہ ہے آداب دعا اسے کہیں گے، دوسرے حصے کو استحقاق دعا، اور اصل دعا تیسرا حصہ، اور چوتھا حصہ وضاحت دعا۔ یہ 4 حصے بنتے ہیں اس کے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک یہ پہلا حصہ ہے جو کہ آداب دعا اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ دعا سے پہلے حمد و ثنا اور اسماء حسنہ پر مشتمل صفات الہی کا تذکرہ ضروری ہے، یعنی سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار، پھر رحمانیت کا اقرار، پھر رحمیت کا اقرار، اور پھر مالکیت کا اقرار کیا جائے۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 5 پر مشتمل ہے۔ دوسرے حصے میں استحقاق دعا بیان کیے گئے ہیں، یعنی اطاعت اور عبادت کے نتیجے میں ہی دعا مانگنے کا استحقاق ہوتا ہے۔ چونکہ ہم اس کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، اسی کو طاقتور سمجھتے ہیں، اسی کے غلام اور ملازم ہیں، اس لیے کسی اور ہستی کے بجائے اپنے خالق اور اپنے مطاع اور معبود ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کرنے کے نتیجے میں ہی اللہ کو اس سے استعانت یعنی مدد طلب کرنے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا تیسرا حصہ آیت نمبر 6 پر مشتمل ہے۔ تیسرے حصے میں اصل دعا بتائی گئی ہے کہ اصل دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم،
ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ دراصل یہ ایک جامع دعا ہے۔ صراط مستقیم توحید کا راستہ ہے جو قرآن و سنت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ اسی راستے پر مرتے دم تک چل کر انسان اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے ابدی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا چوتھا حصہ آیت نمبر 7 پر مشتمل ہے۔ چوتھے اور آخری حصے میں ایجابی اور سلبی دونوں طریقوں سے وضاحت دعا ہے۔ عزیز ساتھیو، صراط مستقیم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ، یعنی انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ یہ بات ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ملتی ہے۔ اور صراط مستقیم مغضوب یعنی کہ قوموں کا راستہ نہیں جیسے یہود ہیں، مغضوب قوموں کا راستہ نہیں یعنی جیسے یہود ہوئے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 60 میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ مغضوب کون ہیں؟ وہ قومیں جیسے یہود۔ اور صراط مستقیم گمراہ لوگوں، گمراہ قوموں یعنی ضالین کا راستہ بھی نہیں جیسے عیسائی ہیں۔ اور یہ بات ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 44 میں ملتی ہے کہ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 44 کھول کر آپ دیکھیں گے تو وہاں آپ کو ملے گا کہ یہ لوگ ضالین ہیں۔ کون ہیں وہ؟ عیسائی ہیں۔ عزیز ساتھیو، مرکزی مضمون جو سورہ فاتحہ کا ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما۔ اصل دعا ہی اس سورت کا مرکزی مضمون ہے۔ یہ اپنے خالق و مالک اللہ تعالی سے ایک درخواست ہے کہ وہ مرتے دم تک ہمیں سیدھے راستے پر رہنمائی کرتا رہے تاکہ ہم اعمال صالحہ کے ذریعے اس کی خوشنودی اور رضا حاصل کر کے اس کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ یہ تھی سورہ فاتحہ جس کا مختصر تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور اس کے اندر جو مضامین ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آگے دوسری سورت جو قرآن پاک کی ہے جو آج بھی تلاوت کی گئی، اس کا کچھ حصہ جو ہے آج ہم نے پہلے رمضان المبارک کی صلاۃ القیام کے دوران سنا، سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کو ہم جو ہے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ میں ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں زمانہ نزول سورہ بقرہ کا جو ہے۔ سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ 2 ہجری میں نازل ہوا۔ سود کی حرمت کے متعلق آیات جو 275 سے لے کر 281 تک غالباً 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ آخری 3 آیات ہجرت سے پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، یعنی کہ 2 ہجری میں جو 4 صورتیں نازل ہوئیں وہ کون سی تھیں؟ ایک تو سورہ بقرہ تھی، اس کے بعد سورہ طلاق، جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد، اور جنگ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی۔ تو یہ 4 صورتیں جو ہے 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے فضائل کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ عزیز ساتھیو، سورہ بقرہ کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی صحیح حدیث منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1860، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے۔ اور پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نمبر 1910 جو کہ ابی امامہ بہلی البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس لیے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے۔ اہل باطل یعنی جادوگر اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسی طرح صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے
جو کہ حدیث نمبر 1910، دو چمکتی ہوئی صورتوں الزہراوین کو پڑھتے رہا کرو، یعنی سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں روز قیامت بادل کی دو ٹکڑیاں بن کر، یا دو سائے بن کر، یا پرندوں کے دو صف بستہ غول کی صورت میں نمودار ہو کر اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے شفاعت کے لیے جھگڑیں گی۔ سورہ البقرہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی ہے۔ فرمایا کہ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور بلا شبہ قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورہ البقرہ ہے۔ سنن ترمذی میں یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، صحیح مسلم کی روایت جو کہ کتاب فضائل القرآن باب فضل سورہ فاتحہ میں حدیث نمبر 1913 اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل نے اوپر کی طرف سے دروازہ کھلنے کی سی آواز سنی، اپنا سر اٹھایا، پھر حضرت جبریل نے کہا یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا وہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین کی طرف نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور مبارک ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور نہیں دیے گئے، فاتحۃ الکتاب اور سورہ البقرہ کا آخری حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حرف بھی پڑھیں گے اس کا ثواب دیا جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص بھی سورہ البقرہ کی آخری دو آیتیں رات میں سونے سے پہلے پڑھے گا اس کے لیے یہ کفایت کر جائیں گی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، یعنی کہ آیت الکرسی قرآن کی سب سے اعظم آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا، یہ صحیح حدیث ہے، مسلم میں اس کو روایت کیا گیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں جی میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا المنظر، تم جانتے ہو کہ کون سی آیت اللہ کی کتاب میں تمہارے پاس عظیم تر ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور فرمایا ابا المنظر ابی بن کعب، میں یہ علم مبارک ہو اور خوشگوار ہو۔ ابو المنظر حضرت ابی بن کعب انصاری کی کنیت تھی۔ آیت الکرسی قرآن کی سردار آیت ہے۔ فرمایا سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 2878۔ ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان یعنی چوٹی سورہ البقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل کے لحاظ سے اس کو بیان کیا گیا ہے سنن نسائی، سنن ترمذی، ابواب فضائل القرآن کے حوالے سے۔ عزیز ساتھیوں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ اس بارے میں ہمیں سنن نسائی میں حدیث ملتی ہے، حدیث نمبر 9900
28 جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی، یعنی اسے موت تک بہرحال انتظار کرنا پڑے گا۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا چاہیے۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ کی جانب سے اس پر ایک حافظ مقرر کر دیا جاتا ہے، چنانچہ شیطان طلوع فجر تک اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2187۔ آیت الکرسی صبح تک ابلیس سے محافظت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، اس لیے اس پر مجھے رحم آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کرنے رہنا وہ جھوٹا ہے، وہ دوبارہ تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور غلہ اٹھانے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر ٹائم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ ہمارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تھی، مجھے رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوشیار رہنا وہ جھوٹا اور پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا غلہ سمیٹنے لگا، میں نے کہا تو میں تمہیں ضرور رسول اللہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اور اب یہ تیسری بار، ہر بار یہی کہتا رہا پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا جب تم سونے لگو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارا نگہبان ہوگا اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھ سے پوچھا تمہارے قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ كَذُّوبٌ وَهُوَ كَذُّوبٌ اس نے یہ بات سچی کہی حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 2187۔ عزیز ساتھیو سورہ بقرہ کا جو ہے کتابی ربط ذرا دیکھتے ہیں۔ پہلی سورت الفاتحہ میں مذکور مغضوب قوم یعنی یہود کے خلاف فرد جرم کا ذکر یہاں اس سورہ البقرہ میں ہے۔ اگلی سورت آل عمران میں الضالین یعنی نصارہ کے خلاف فرد جرم ہے۔ پہلی سورت میں اہدنا کے الفاظ کے ذریعے ہدایت کی درخواست کی گئی تھی، اس کے جواب میں پورا قرآن رکھ دیا گیا جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ عزیز ساتھیو اہم کلیدی الفاظ اور مضامین دیکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں بلا کا لفظ
دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، منفی اور مثبت دونوں طریقوں سے یہودیوں کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ جنت اور دوزخ میں داخلے کا دار و مدار ایمان اور کفر اور عمل صالح اور عمل غیر صالح پر منحصر ہے۔ آیت نمبر 81 کا جواب آیت نمبر 112 میں دیا گیا ہے۔ جی آیت نمبر 81، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس طرح جو جواب ہے اس آیت کا 112 نمبر، بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت نمبر 12 ہے جی۔ یہ دراصل تمہیدی حصے کی آخری دو آیات یعنی 38 اور 39 کی تفصیل ہے۔ سورہ البقرہ میں دو مشروط معاہدے اور ان کا باہمی ربط آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آیت نمبر 40 میں اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو تب میں بھی اپنا عہد پورا کروں گا۔ الفاظ سے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مشروط وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بے وفائی کی، انہیں معزول کر دیا گیا۔ آیت نمبر 152 میں امت مسلمہ سے بھی ایک مشروط وعدہ کیا گیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہذا اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ سورہ البقرہ میں ایک ہی آیت کا دو مرتبہ استعمال اور ان کی حکمت آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 122 ایک ہی ہیں۔ یہ آیات دو بار آئی ہیں۔ ان دو مقامات کے درمیان بنی اسرائیل کے خلاف فرض جرم ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے کہ ابتدائی بات کا آخر میں اعادہ ریکیپ کر دیا جاتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے سبب انہیں معزول کر کے ان کے سر سے فضلتکم علی العالمین کا تاج اتار لیا گیا۔ اندر چلے جاؤ۔ اسلام رمضان مبارک۔ کہ آگے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جی سورہ البقرہ کا نظم جلی۔ سورہ البقرہ کا نظم 4 بڑے حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر حصے کے ذیلی پیراگراف میں ان کا اپنا ذیلی نظم ہے۔ ابتدائی 39 آیات تمہیدی ہیں۔ دوسرا حصہ آیات 40 تا 142 یعنی بنی اسرائیل کے خلاف فرض جرم ہے، اور اس میں ان اسباب کی نشاندہی ہے جن کی وجہ سے انہیں امامت کے منصب سے منصول کیا گیا تھا۔ تیسرے سے حصہ جو ہے آیات 143 سے 283 ہے۔ امت مسلمہ کو امام اور امت وسط بنا کر آخری شریعت کے احکام دیے گئے۔ آخری 3 آیات پر مشتمل حصے کی حیثیت اختتامیہ کی ہے، جس میں چند اہم اصول بیان کیے گئے ہیں جن سے امت مسلمہ کافروں پر غلبہ پا سکتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج کا مطالعہ یہیں تک تھا۔ الحمدللہ ہم نے سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ
کا مکمل حصہ اور سورہ بقرہ کا کچھ حصہ ہم نے دیکھا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اسی سے اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.